اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ قرآن پاک سورۃ بقرہ کی 6 آیت یعنی 6ویں آیات جو منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور فرمایا اس کا مفہوم کہ منافق یہ نری جاہل ہے، اور فرمایا یہ ایسے بدبخت ہیں ان کی عقل ہی نہیں ہے، ان کو عقل ہی نہیں ہے، اور فرمایا یہ اتنے جاہل ہیں اپنے گناہوں کے سبب ایسے یہ گناہوں میں گرفتار ہو گئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندے ہیں ان پر طعن کرتے ہوئے بھی انہیں شرم نہیں آتی، ان پر طعن کرتے ہوئے بھی انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی، انہیں اتنا بھی خوف نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں، ان کی عقل ہی کام نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے نا ایمان لاؤ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ایمان لائے ہیں یہ ایمان مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، یہ ایمان مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، اس ایمان سے یہ جنت حاصل نہیں کر سکیں گے، اس ایمان سے جو یہ ایمان لے کر آئے ہیں کہتے ہیں، فرمایا یہ ایمان نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایمان مقبول نہیں، یہ مردود ایمان ہے۔ فرمایا کہ مسلمان ہونا کافی نہیں۔ آج کل ہمارے بھی ہاں کچھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، نہ سنی ہے نہ شیعہ نہ وہابی، کچھ بھی نہیں، ہم کیا مسلمان ہیں اور مسلمان بن کے رہے۔ بھائی مسلمان کی بھی اقسام ہے کہ مسلمان ہے کیسا، مسلمان ہے کیسا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 سے 73 فرقے ہوں گے، کلہم نار، سارے ہی جہنمی ہوں گے، اس میں سے ایک ہوگی جماعت جو جنتی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہوگی؟ فرمایا جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی، جو میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ میرے بھائی صحابہ کا نقش قدم کیا ہے، ان کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے یہ مردود ایمان ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ جو صحابہ ایمان لائے وہ مقبول ایمان ہے، جیسے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، جیسا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے کہ معراج کی رات جب سفر کر کے میرے آقا آئے نا تو فرمایا میں نے جنت کی سیر کی، میں نے دوزخ کی سیر کی، میں نے اپنے رب سے باتیں کی، میرا رب مجھ سے ہم کلام ہوا، اور میں نے ساری جنت اور دوزخ کی سیر کی، اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی،
راز و نیاز کی باتیں کی، اور جب میں واپس آیا کنڈی ہل رہی تھی، پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بستر گرم تھا۔ تو جب یہ کافروں نے، منافقوں نے سنا تو کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کون سا تھا؟ مردود، مقبول ایمان نہیں تھا۔ آؤ مقبول ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر کوئی بندہ کہے ہم راتوں رات آسمانوں کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی، اپنے رب سے ریاض و نیاز کی باتیں کی، اور پھر جب میں واپس آیا تو اتنا وقت لگا کہ ابھی جہاں سے وضو کیا تھا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بستر گرم تھا، جس دروازے سے گئے وہ کنڈی ہل رہی تھی، تو قربان جاؤں مقبول ایمان کی نشانی کیا تھی؟ فرمانے لگے اگر تو کوئی عام آدمی کہے تو جھوٹ ہے، اگر میرے آقا کہے تو سچ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر میرے آقا کہے تو سچ ہے۔ اس کو ایمان مقبول کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لانا چاہیے جس طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے کہ ایک منافق میرے آقا کے پاس جاتا ہے اور عرض کرتا ہے ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ میرے آقا نے وہ کافر کے حق میں فیصلہ کیا اور اس کے دل میں خیال آیا میں عمر کے پاس جا کر یہ فیصلہ کرواتا ہوں، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میان سے تلوار نکالی اور اس پر سر قلم کر دیا، کہا یہی میرا فیصلہ ہے، یہی میرا فیصلہ ہے۔ یہ ایمان مقبول ایمان کی علامت ہے، جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عثمان جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس طرح ایمان لانا مقبول ایمان ہے۔ اور میں اس کو مثال دیتا ہوں جو کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں، اور بھئی کیسے مسلمان؟ ادھر امام علی مقام شہزادہ حسین ہے اور ادھر یزیدی لشکر ہے، ادھر بھی اذان ہوئی، ادھر بھی اذان ہوئی، ادھر بھی جماعت کروا رہے ہیں، ادھر بھی جماعت کروا رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں مگر مسلمان نہیں ہے۔ ادھر امام علی مقام شہزادہ حسین بھی جماعت کروا رہے ہیں، تو آپ کہیں ہم مسلمان ہیں۔ بھائی کون سے مسلمان ہیں؟ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ مسلمان ہونا ضروری نہیں، میرے آقا سے پکی سچی محبت ضروری ہے، میرے آقا سے پکی سچی محبت ضروری ہے۔ جیسا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، میرے آقا حاجت روا ہے، میرے آقا مشکل کشا ہے، مدد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال ہوا تو میں بہت زیادہ مقروض ہو گیا، مجھ پر بہت زیادہ قرضہ آ گیا، اور میرے پاس جو والد صاحب نے وراثت میں ایک باغ چھوڑا تھا اور اس میں پھل لگا، اور جتنا قرضہ تھا اس کے پھل سے نہیں اتر سکتا تھا، اس باغ کے پھل سے وہ قرضہ ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہوئے کہ اب میں اتنا قرضہ کیسے اتاروں گا؟ تو پھر کیا ہوا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہاں ہوئے؟ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا بہت مقروض ہو، حضور میرا قرض اتار دیجئے، حضور میرا قرض اتار دیجئے، بہت قرض ہے میرے سر پر۔
تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیرے پاس ہے کچھ قرض اتارنے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا ایک باغ ہے مگر اس میں اتنی کھجوریں نہیں جو سب کا قرض اتر جائے، اتنی کھجوریں نہیں ہیں جو سب کا قرض اتار سکو۔ تو میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا جابر جاؤ اس کا پھل اتارو اور ایک جگہ پر ڈھیری کر دو، جب ڈھیری لگا دو تو مجھے پیغام بھیجنا آپ کا قرض اتر جائے گا۔ جب پھل اتر جائے پھر کیا کرنا مجھے بتانا، اے جابر تیرا قرض اتر جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا، اس باغ سے کھجوروں کو اکٹھا کیا، ایک جگہ پر رکھا اور میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھل اتر گیا ہے۔ میرے آقا تشریف فرما کر لے گئے، وہاں باغ کے پاس تشریف فرما ہوئے اور جہاں کھجوریں اکٹھی تھی وہاں جا کر ان کو اپنا دست اقدس لگایا اور دعا کی یا اللہ جابر کا قرض اتار دے، یا اللہ جابر کا قرض اتار دے۔ اور پھر کہا اے جابر بتاؤ بلاؤ ان کو جن جن کا تمہیں قرض دینا ہے اور یہ کھجوریں بانٹنی شروع کرو، اور یہ کھجوریں بانٹنی شروع کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے قرض کے عوض کھجوریں دینا شروع کر دی، سب کا قرض اتر گیا، کوئی بھی قرض لینے والا باقی نہ رہا، کھجوریں پھر بڑھ گئیں۔ اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ ایک صحابی ہے جنگ میں تیر لگا، آنکھ ہاتھ پر رکھی ہے، میرے آقا کے بعد آقا میری آنکھ نکل گئی، آنکھ دیجئے، آقا آنکھ دیجئے۔ میرے آقا ڈاکٹر تھے، ظاہری ہے تو سب کچھ ہی ہے، لیکن آج کل کا عقیدہ رکھنے والا ہوتا ہے یہ تو مشرک بن جاؤں گا، تو شرک ہے۔ نہیں یہی ایمان کی نشانی ہے، یہی وہ ایمان ہے جو مقبول ایمان ہے، یہی وہ ایمان ہے جس کا میرے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یہی وہ ایمان ہے۔ اور فرمایا آنکھ رکھی اور لواب لگا دیا، دوسری جو پہلی آنکھ تھی اس سے نظر آنا کم شروع ہوا لیکن اس سے زیادہ ہو گیا، اس سے نظر آنا زیادہ شروع ہو گیا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا اور صحابہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرما دیا۔ اور کچھ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ میرے آقا اب مدد نہیں کر سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کا عقیدہ بھی سن لیں۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے اور قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت پریشان ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے پاس حاضر ہوا اور دعا کی، آقا تمہاری امت پریشان ہے، بارش کی دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرمائے۔ تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سویا اور خواب میں آقا تشریف فرما لے آئے، آقا تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا اے بلال جا کر عمر کو میرا سلام کہنا، جا کر عمر کو میرا سلام کہنا اور یہ خوشخبری دینا کہ اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرمائیں گے۔
یہ تو میرے آقا ہے، یہی تو مقبول ایمان ہے اور یہی صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ اور دیکھیں ان کی جو منافقوں کی ادھر بیان جو بات آئی ہے کہ نیک لوگوں پر تان کریں گے، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کی شان بیان ہو تو یہ محبت کیسی، پھر بھی دلیلیں مانگیں گے۔ یہ تو صحابہ اور اولیاء کی بات ہے، اور اگر میرے آقا کی عظمت بیان کی جائے تو پھر بھی یہ دلیلیں مانگیں گے۔ تو یہ ایمان مقبول نہیں، ایمان مردود کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان مقبول عطا فرمائے اور اپنے آقا سے پکی سچی محبت عطا فرمائے۔